الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، رب سبحانہ و تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. دین کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنی تحریر پر بلایا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اس پروگرام کو قبول فرمائے. میرا آپ کا بیٹھنا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. اس پروگرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ میرے آپ کی امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف فرمائے. قرآن کریم کی معروف مختصر سورۃ العصر کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا. دعا کرتا ہوں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری زبان پہ کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. محمد بن ادریس علامہ شافعی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ اتارتا، صرف یہی ایک سورۃ العصر اتارتا، امت کی ہدایت اور رہبری کے لیے کافی تھا. اس سورت کا آغاز ہے قسم سے. اللہ نے قسم کھائی. مفسر کبیر علامہ فخر الدین رازی نے 3 تفسیر بیان کی ہے. پہلی تفسیر علامہ رازی نے لکھا ہے والعصر، عصر سے مراد مطلق زمانہ. اللہ نے زمانے کی قسم کھائی. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے ہیں. کیونکہ انسان کے خسارے کا سب سے بڑا گواہ زمانہ ہے. اس زمانے میں بڑے بڑے بادشاہوں کے اٹھتے ہوئے جنازے دیکھے ہیں. اس زمانے میں کڑیل اور طاقتور جوانوں کو پیوندے گھاٹ ہوتے دیکھا ہے. اس زمانے میں جو اپنے قلم لگے ہوئے کپڑوں پر چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، ان کے کفن کو بھی تار تار ہوتے دیکھا ہے. اس زمانے میں وہ حسینائیں جن کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا، ان کے حسن کو مٹی میں ملتے ملتے ہوتے دیکھا ہے.
تو انسان کے خسارے کا سب سے بڑا گواہ زمانہ ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. دوسری تفسیر علامہ راضی نے لکھا ہے عصر سے مراد نماز عصر. اللہ نے نماز عصر کی قسم کھائی، قسم ہے نماز عصر کی، انسان خسارے میں. کیا مطلب؟ علامہ راضی نے لکھا ہے عصر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے، گھر بھی پہنچنا ہوتا ہے، کام کاج سے فارغ بھی ہونا ہوتا ہے. اگر کوئی دکاندار ہے اس وقت میں اگر کسٹمر آ جائے تو اسے بھی فارغ کرنا ہوتا ہے. تو وہ نہ وہ مصروفیات کی وجہ سے عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، جو انسان کے خسارے کا سبب بنتا ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے نماز عصر کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. اور تیسری تفسیر علامہ راضی نے لکھا ہے زمانے سے مراد میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زمانہ ہے. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حسین کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں. کیونکہ زمانے کو جو خوبصورتی ملی وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ملی. اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد جیسے آج ہم دیکھتے ہیں سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں. زنا ناچ رہا ہے، سود عروج پہ ہے، بے حیائی، عریانیت، ننگا ناچ، فحاشی، انٹرنیٹ میڈیا کا غلط استعمال، قرآن کی توہین، علماء کرام کی توہین، اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں. کون سا گناہ بدمعاش اس زمانے میں مسلمان نہیں کرتا؟ تو اس زمانے میں سوائے فتنہ و فساد کے کچھ نہیں. اور اس پر بڑی خوبصورت دلیل دی. اللہ نے ایک سورت اتاری، سورۃ البلد، لا اقسم بہذا البلد. سوال ہے اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ یا اللہ کا خود کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، پتاب ہے، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفہ ہے، قدم قدم پر انوار برستے. ارے اللہ کا خود کا گھر کعبہ ہے، اللہ کعبہ کی قسم کھاتا. اللہ نے مکہ کی قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب عزتوں کے سارے حوالے معتبر، پھر بھی میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اس شہر نے تیرے قدموں کو چوما ہے، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے سانسوں کی خوشبو کو سونگھی ہے. علامہ قرطبی نے لکھا ہے انت حل بهذا البلد، اے انت مقیم بهذا البلد. اللہ نے مکہ کی قسم کھائی کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی کی اقامت جو یہاں ہوئی ہے. علماء میں اختلاف ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے. ایک جماعت کہتی ہے مکہ افضل ہے، اللہ کے نبی پیدا ہوئے مکہ میں پیدا ہوئے، سارا بچپن کا زمانہ مکہ میں گزرا، مکہ افضل ہے. اور ایک جماعت کہتی ہے نہیں مدینہ افضل ہے، سارے غزوات جنگیں مدینے میں ہوئی، دین پھیلا مدینے میں پھیلا، مدینہ افضل ہے. محققین نے اس جھگڑے کو ختم کیا، درمیان والی راہ نکالی کہ نہیں، جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے مکہ افضل تھا، جب مدینہ گئے مدینہ افضل ہو گیا. جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجھ کو شرف بھی پیچھے پیچھے آتا گیا. اور اس پر بڑی خوبصورت دلیل تھی بخاری میں ہے کہ پہلی صف میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے اور اذان دینے میں جو ثواب رکھا ہے، آج دنیا میں لوگوں کو پتہ چل جائے لوگ آپس میں لڑے جھگڑے ہوتے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، میں نے اذان دینی ہے. وہ مخفی ہے کہ پہلی صف کا جو ثواب اللہ نے متعین کیا ہے، دنیا والوں کو نہیں پتا. اور اذان کا ثواب اگر آج دنیا والوں کو پتہ چل جائے لوگ آپس میں لڑے جھگڑے، میں نے پہلی صف میں کھڑا ہونا، میں نے اذان دینی. آج ہمارا رویہ دین کے ساتھ کیا ہے؟ کتنے سوسائٹیوں میں، کتنے علاقوں میں، کتنے دیہاتوں میں کیا حال، مسجدوں میں آتے سب سے آخر میں کھڑے رہتے تاکہ جلدی سے فارغ ہو کر بات کریں. ہم 5 منٹ زیادہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتے. حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ جلدی واپس آؤ، مسجد میں جلدی آؤ دیر سے باہر نکلو. ہم سارا معاملہ الٹ کر دیں، 2 گھنٹے کا کام ہو سارا دن بازار میں کٹ جاتا ہے. مسجد میں یہی ذہن بنا کے آتے ہیں جتنا وقت ہو کم گزرے. مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی، منافق مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں پھنس گیا ہو، کڑکڑاتا ہے کہ راستہ ملا آزاد ہو جائے. مشکاہ شریف میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مسجدوں کی نیچے ہوا کرتی، جس طرح لکڑی کے اندر بل ٹوٹ جاتا ہے یہ مسجدوں میں ٹھوکے رہتے، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں، جب بھی ڈھونڈو مسجد میں. جب یہ لوگ بیمار ہو جائے کسی وجہ سے مسجد میں نہ آ سکے، اللہ کے کچھ فرشتے ان کا حال کچھ ان کے گھر جاتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا زینوا بیوتکم بالصلاۃ وبالقرآن، اپنے گھروں کو مزین کرو نماز سے اور قرآن سے. آج یہ دونوں چیزیں مسلمان معاشرے سے ختم ہوئی.
آج مسلمان نماز سے دور ہوئے، آج مسلمان قرآن سے دور ہوئے۔ اگر رمضان کا مہینہ آئے گا تو کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی عظمت نصیب فرمائے۔ اور اکثر دیہاتوں کی مسجدوں کا یہ حال ہے، اندر قرآن کی تلاوت چل رہی ہے، باہر صحن میں بیٹھ کے نوجوان گیم کھیلتے ہیں۔ کتنے مسجدوں کا یہ حال، اندر قرآن چلتا ہے، باہر بینچوں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ مسلمانوں قرآن سنتے ہیں لیکن قرآن کی اہمیت دلوں میں نہیں۔ یہ قرآن سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ ہمارے لیے وبال بنے گا یا نجات کا ذریعہ بنے گا؟ آج قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرب قیامت کے فتنوں کا تذکرہ کیا۔ حضرت علی کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے جو فتنے آئیں گے اس سے بچنے کی پھر صورت کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی نے قرآن اٹھایا، کہا یہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، جو اس سے چمٹ گیا، جو لپٹ گیا، تو زمانے کے فتنوں سے محفوظ ہو گیا۔ جس نے قرآن کی راہ چھوڑ کر کہیں اور سے ہدایت کو ڈھونڈنا چاہا وہ گمراہی کی چرکی میں پھنس جائے گا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مصنف، دنیا کا بڑے سے بڑا لیکھک جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اپنی کتاب کے شروع میں یہ بات ضرور نوٹ کرتا ہے کہ میری کتاب پڑھنے والے کو کہیں کوئی غلطی ملے تو ضرور مجھے متنبہ کرے تاکہ آگے چل کر اس کی اصلاح کی جائے۔ لیکن قرآن مسلمان ایک ایسی کتاب ہے، تم کھولو پہلے پڑھنے پر یہ بات ملے گی ذالک کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی غلطی ہے تو بتاؤ۔ ایک واحد کتاب اس دنیا میں ایسی ہے جس میں غلطی نام کی کوئی گنجائش نہیں۔ علامہ شافعی علیہ رحمہ نے کتاب لکھی، پھر اپنے شاگرد سے کہا اس کتاب کو میرے سامنے پڑھو۔ شاگرد نے کتاب پڑھی اور کئی نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، کاش اس لفظ کی جگہ یہ لفظ ہوتا، اس جملے کی جگہ یہ جملہ ہوتا، اس تعبیر کی جگہ یہ تعبیر ہوتی، میری کتاب کا حسن دوبالا ہو جاتا۔ اگلے دن پھر پڑھوایا تو پھر پڑھو، اور نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے، پھر پڑھوایا، حتیٰ کہ 70 دفعہ اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی کتاب اپنے شاگرد سے پڑھوائی۔ پھر کہا دعو، چھوڑ دو، شافعی کی کتاب اس قابل نہیں کہ اس میں غلطی نام کی گنجائش نہ ہو، وہ تو ایک ہی واحد کتاب ہے جس کا نام قرآن ہے، جس میں غلطی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اور بہت سے لوگوں نے کوشش بھی کی قرآن کی کاپی لانے کی، یہودی علماء نے لاکھوں ڈالر صرف کیے۔ انٹرنیٹ پر ایک کتاب ہے فرقان الحق، جس کی پہلی سورت کا نام ہے سورۃ البسملہ، اور اس نے دعویٰ کیا تھا ڈاکٹر شورش نے کہ میں اس کتاب کا مقابل لے آیا۔ لفظ تو جوڑ دیے لیکن قرآن کی جو معنویت ہے، جو مٹھاس ہے، جو حلاوت ہے، اس کو تو وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ ایک زمانے میں ایک شاعر گزرا ہے متنبی، اس نے بھی کوشش کی تھی۔ قرآن کی ایک معروف صورت ہے القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، گھر گھرانے والی، کانوں کے پردوں کو چیرنے والی، وہ گنج، وہ گرج، وہ آواز، وہ کیا ہے انسان نہیں جانتا۔ اللہ نے ایک سوال اٹھایا القاریہ، وہ گھر گھرانے والی، کانوں کے پردوں کو چیرنے والی، وہ آواز کیا ہے؟ انسان حیرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ نے فوراً دوسرا سوال کیا القاریہ، ارے اپنے علم پر ناز کرنے والے انسان، تم جانے کیا قاریہ کیا ہے؟ ابھی انسان حیرت میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ نے فوراً تیسرا سوال اٹھایا وما ادراک ما القاریہ، تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ ایک اسلوب ہے قرآن کا سوال پہ سوال۔ اور متنبی کہتا ہے الفیل ملفیل وما ادراک ما الفیل، فیل عربی میں کہتے ہیں ہاتھی کو، وہ کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لیا ہے۔ قرآن کا ایک انداز ہے القاریہ، ایک سوال، ابھی حیرت میں ڈوبا ہوا ہے فوراً دوسرا سوال، ابھی حیرانی ختم نہیں فوراً تیسرا سوال۔ انسان پتنگے کی طرف بکھرے ہوئے ہوں گے، اللہ پورے کار و جلال میں ہوگا، پوری زمین کام دے گی ہوگی، سورج ایک دن قریب ہوگا، اولاد ماں باپ سے بھاگیں گی، ماں باپ اولاد سے بھاگیں گی، کوئی بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، لوگ اپنے اپنے اعمال کی شامت اور سینے میں شرابور ہوں گے۔ یہ اس قیامت کے دن کا پورا نقشہ کھینچا ہے القاریہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ۔ ایک انداز ہے قرآن کا۔ متنبی کہتا ہے الفیل، فیل ایک مرتبہ کہا ہاتھی، بات سمجھ آ گئی، آگے دوسرا سوال بنائیں گے تو کہتا ہے ملفیل، ہاتھی کیا ہے؟ اب دوسرا سوال بنائیں گے تو تیسرا سوال کرتا ہے وما ادراک ما الفیل، تم کیا جانو ہاتھی کیا ہے؟ بچہ جانتا ہے کہ یہ ہاتھی ہے۔ لفظ کو جوڑ دیے لیکن قرآن کی معنویت اور بلاغت کو تو وہ چھو بھی نہیں سکتا۔ تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، وہ جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں۔ 7 مہینے تک سورۃ الکوثر کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکتی رہی۔ سارے عربستان میں چیلنج تھا، کوئی ہے
جو اس قرآن کی چھوٹی سی سورت کا مثال لا کے دکھائے. 6 مہینے کے بعد ایک شاعر آیا, اس نے پڑھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس نے کہا مجھے قلم دو, اسے قلم دیا گیا. اس نے چوتھی آیت کی جگہ پر لکھا ما ھذا کلام البشر, یہ دین کسی انسان کا کلام نہیں ہے. 6 مہینے کے بعد ایک دوسرا شاعر آیا, اس نے پڑھا, جب وہ چوتھی آیت کی جگہ پر پہنچا اس نے کہا مجھے بھی قلم دو. اسے قلم پکڑا گیا, اس نے چوتھی آیت کے نیچے لکیر کھینچی اور 5ویں آیت کی جگہ پر لکھا ولکن ھذا کلام البشر. یہ پہلے 3 تو کسی انسان کے لیے, لیکن چوتھا ضرور کسی انسان کا ہے. اتنی بڑی دولت مسلمان اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کی. اور اللہ کا ایک قاعدہ ہے, ہر نبی کو معجزات اس زمانے کے مطابق دیا گیا. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں لوہے کی صنعت عروج پر تھی, لوگ لوہے کو گرم کر کے نرم کرتے تھے. داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا, لوہے کو ہاتھ میں پکڑتے تھے, خود کو خود نرم ہو جاتا تھا. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں گلی گلی حسن کا چراغ جل رہا تھا, لوگوں کو اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کو معجزے حسن سے نوازا. موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھو, گھر گھر جادوگر پائے جاتے تھے. جادوگری کا فن نقطۂ عروج پہ تھا, لوگوں کو اپنی فن جادوگری پر بڑا ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ دیا, عصا لاٹھی دی تھی, جو جب مارتے تھے کبھی رستہ بن جاتا تھا, انہوں کے حساب سے پھینکی ہوئی رسیوں کو نکل جاتا تھا, اور جب اس کو سمیٹا جاتا واپس لاٹھی بن جاتی تھی. پتے بھی جاڑتے تھے, بکریاں بھی ہانکتے تھے, سہارا بھی لگاتے تھے. تو اللہ نے یہ چیز بطور معجزے کے عطا فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ, صالح علیہ السلام کا زمانہ, لوگ پتھروں سے چیزیں بنانے کے عادی تھے. اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو معجزہ دیا, زندہ اونٹنی پہاڑی سے نکال کے دکھائی. عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا, ہر مرض کا علاج ڈھونڈ لیتے تھے, لیکن 3 امراض ایسے تھے جن کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. مادر ذات اندھے کو شفا نہیں دیتے تھے, کوڑی کا ان کے پاس کوئی علاج نہیں تھا, اور مردے کا ان کے پاس علاج نہیں تھا. اللہ نے تینوں علاج عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں رکھ دیے. مادر ذات اندھے کی آنکھ میں انگلی رکھتے نور اتر جاتا تھا, کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے تھے شفا مل جاتی تھی, اور مردے کے پاس کھڑے ہو کر ٹھوکر لگاتے کن 30 دن مردہ کھڑے ہو کے باتیں کرتا تھا. جب میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا, گھر گھر شاعر پایا جاتا تھا, گھر گھر ادیب پایا جاتا تھا. لوگوں کو اپنی طلاقت لسانی پر بڑا ناز تھا. اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزے قرآن عطا فرمایا. توریت اللہ نے اتاری, زبور اللہ نے اتاری, انجیل اللہ نے اتاری, ساری کتابیں آسمانی اللہ نے اتاری, لیکن حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا, امتوں کے حوالے کیا. قرآن ایک ایسی کتاب ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ نے اپنے اوپر لیا. میرا آپ کا ایمان ہے, آج بھی اگر کوئی مسلمان ایک زیر زبر نقطے کا انکار کر دے, اسی کو کوئی ایمان سے خالی ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, کافر لوگ پلر کے پیچھے چھپ کے قرآن گھنٹوں قرآن سنتے تھے. ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے, 3 پلر کے پیچھے اپنا صرف سورہ, ایک کے پیچھے ابو سفیان اور ایک کے پیچھے ابو جہل, چپکے سے قرآن سن رہے. توجہ کا وقت تھا جب آپ کی تلاوت اختتام کو پہنچی, وہ کالی چادر اوڑھ کے آئے تھے, چپکے سے سیرت گئے. جب پوائنٹ پر ملاقات ہوئی تو ابو جہل نے دونوں سے کہا, بڑا کمینہ انسان تھا, یار غلط کر رہے, دن کو پتھر مارتے اور رات کو چھپ کے کا قرآن سنتے, اگر کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے بارے میں کیا رائے قائم کرے گا. چلو وعدہ کرو ہم آئندہ کل ہم اتنے سے کوئی نہیں آئے گا. تو کہا چلو وعدہ اب کوئی نہیں آئے گا. اگلے دن اخنس بن شریح سوچنے لگا کہ بھائی وعدہ ہوا ہے, وہ دونوں تو آئیں گے نہیں, چلو میں چلا جاتا ہوں. یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی. وہ جو چنگاری لگی تھی وہ بجھی نہیں تھی, بدستور جاری تھی. اگلے روز تینوں واپس آ گئے, پھر پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی تو ابو جہل کہنے لگا بھائی غلط کر رہے, چلو پکا وعدہ کرو اب آئندہ کل تینوں میں سے کوئی نہیں آئے گا. اگلا دن جب آیا, اخنس بن شریح سوچنے لگے کہ بھائی پکا وعدہ ہوا ہے, وہ دونوں تو آئیں گے نہیں, چلو میں چلا جاتا ہوں. یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے سوچی. تیسرے دن پھر تو تینوں اکٹھے ہو گئے. پھر جب پوائنٹ میں ملاقات ہوئی, ابو جہل نے کہا چلو اب اٹھاؤ خدا کی قسم, لات عزا منات ہبل 360 پال کے رکھے تھے, اٹھاؤ. اب جب خدائی کا مسئلہ آیا تو تینوں میں سے کوئی آیا نہیں, لیکن اخنس بن شریح کو نیند نہیں آئی. اس نے بڑا ڈنڈا لیا, ابو سفیان کے گھر پہنچا. ابو سفیان 3 دن سے ہم محمد کا قرآن سنتے, بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے. ابو سفیان بول باتیں کرنے لگا, مجھے کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا.
کہا چل ابو جہل کے گھر. پھر ابو جہل کے گھر پہنچے. ابو جہل سے پوچھا. ابو جہل نے کہا بھائی پہلے ہی سے اس خاندان میں بہت ساری چیزیں چلی گئی, اگر نبوت بھی چلی گئی تو پھر ہمارے پلے کیا رہے گا. تو ابو اخنس بن شریح کہنے لگا ایک جھوٹی انانیت کی وجہ سے تم اتنی بڑی حقانیت کو جھٹلا رہے ہو. تم دونوں کو آنا ہو تو آؤ, میں تو چلا اس محمد کا غلام بننے. ابھی 10 قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہل نے تانا مارا, لو اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلا. یہی ایک جملہ اس کی ایمان میں رکاوٹ کا سبب بن گیا. علماء نے لکھا یہی وہ آدمی ہے جو ایمان کے کنارے تک پہنچ گیا تھا لیکن اللہ نے ایمان نہیں دیا. ارے ہم قرآن سنتے ہیں تو ہم قرآن سننے کو دل نہیں کرتا. ہم مسجدوں میں آتے ہیں امام صاحب لمبی سنتے پڑھتے تو ہم شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا بہت لمبا پڑھتے ہوا. یہ ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی دولت عطا فرمائی, آج ہم میں کوئی ہو رہی ہے ہم قرآن نہیں سننا چاہتے. حالانکہ یہ قرآن مسلمانوں وہ طاقت ہے کہ ملک دلوں میں زندگی کی روح پھونکنے والا کلام ہے. عمر بن الخطاب آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کرنے, لیکن سورہ طٰہٰ کی چند آیاتیں کانوں میں پڑی, سارا پروگرام ان کا بدل گیا. پھر جب ان کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹا کئی نوجوانوں کی تقدیریں بدل گئی. اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجد میں آتی تھی, ابو بکر کے زمانے میں بھی آتی تھی, فاروق اعظم کے زمانے میں بھی آتی تھی, لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ عورتوں کا آنا فتنہ نہ بن جائے. انہوں نے قدغن لگائی کہ اب کوئی عورت مسجد میں نہ آئے. جس زمانے میں آتی تھی تو ایک نوجوان لڑکا تھا ایک نوجوان لڑکی کا راستہ روک لیتا. 4-5 مرتبہ اس کی مزاحمت کے انداز کو دیکھا تو وہ لڑکی کہنے لگی کیا چاہتا ہے. کہا میں تیرا عاشق ہوں, میں تیرا متوالا ہوں, تیری ایک ایک ادا پر 100 جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ کہنے لگی میری ایک شرط ہے. کہا لب کھول, تو کیا آسمان سے تارے توڑ کے لانے اس کی بھی کوشش کرتا. وہ عشق میں ڈوبا ہوا. آج بھی بہت سارے نوجوان فرضی عشقوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے. میں تیرے لیے یہ کر دوں گا, ہر مکھی بھی نہیں مار سکتا. اتنے ماں باپ کو سزا دے, کتنے بمبوں میں لٹک جاتے, کتنے بھاگ جاتے. تو وہ عشق میں ڈوبا ہوا. کہا تو لب کھول, تو کیا آسمان سے تارے توڑ کے لانے اس کی بھی کوشش کروں گا. وہ کہنے لگی میری ایک شرط ہے. کہا کیا. کہا 40 دن عمر کے پیچھے نماز پڑھ, 40 دن کے بعد میں یہاں کھڑی رہوں گی, تو جہاں کہے گا میں چلنے کے لیے تیار ہوں. وہ کہنے لگا 40 دن تو مل رہی ہے, 40 سال پڑھنے کے لیے تیار ہوں. کہا نہیں 40 سال نہیں, صرف 40 دن پڑھ گیا. اس نوجوان نے 40 دن عمر بن الخطاب کے پیچھے نماز پڑھی. 40 دن کے بعد وہ لڑکی ہنستے والا اسی جگہ کھڑی ہے. وہ نوجوان حیا کی چال چلتے ہوئے نظر جھکاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرنے لگا. وہ لڑکی کہنے لگی بھائی پہلے میرا راستہ روکتے تھے, اب تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں, کب سے تمہارے انتظار میں کھڑی ہوں. کہاں خیر سے کھڑی رہے. عمر نے دل کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. کاش آ جائے ایسے لوگ دوبارہ منت سے شروع پر ان مسلمانوں کی زینت بن جائے جن کی زبان سے قرآن کا نغمہ پھوٹتا تھا. کئی نوجوانوں کی تقدیر بدل جاتی تھی. علامہ اقبال نے کیا رونا رویا ہے. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برق تباہی نہ رہی, شعلہ مقالی نہ رہی, رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی, فلسفہ رہ گئے تلقین نزالی نہ رہی, مسجد مرثیہ خواہ کے نمازی نہ رہے, یعنی صاحب اوصاف و حجازی نہ رہے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا يبقى من القرآن الا رسمه ولا يبقى من الاسلام الا اسمه مساجدهم عاملة وهي خراب من الهدى. قیامت جب آئے گی مسجدیں زیب و زینت کے لحاظ سے آباد ہوگی, ہدایت کے نور سے خالی ہوگی. قرآن صرف رسمن پڑھا جائے گا اور اسلام صرف نام کا رہ جائے گا. آج مسلمانوں دائیں بائیں ہم اپنا معاشرہ دیکھیں, ہم اسی دور سے گزر رہے. آج ہم مسلمان ہیں, پتہ نہیں شام تک ایمان بچتا بھی ہے کہ نہیں. مشکات میں ہے صبح کو آدمی مسلمان ہوگا, حالات اتنے بگڑیں گے, شام کو جنازہ اٹھے گا, کافر کا اٹھے گا. آج اسی دور سے گزر رہے. بلکہ مشکات میں 4 قسم کے لوگ بتائے. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے خوش نصیب وہ بنتا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی مسلمان بن کے جیا اور کلمے والی موت نصیب ہوئی. آج میں آپ مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, اسلام کے ساتھ ہم جی رہے ہیں. جیسے آج ہم مسجدوں میں بیٹھے ہیں, دعا کر کے اللہ ہمیں کلمے والی موت نصیب فرمائے. دوسرا وہ بنتا ہے مسلمان کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی کلمے کے ساتھ گزری, لیکن اس کے اعمال کی شامت, اس کی بدعملی, اللہ کی پھٹکار, اللہ نے ایمان موت سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا. تیسرا وہ بندہ کافر کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی کفر میں گزری اور کفر پر اس کی موت آئی, سب سے بدنصیب انسان ہے. اور چوتھا وہ کافر کے گھر پیدا ہوا, ساری زندگی کفر میں گزری, لیکن اس کا کوئی اچھا عمل ہوگا, اللہ نے موت سے پہلے اس کو ایمان کا نور دے دیا. تو 4 قسم کے لوگ مسلمانوں, آج ہم مسلمان ہیں, مسلمان کے گھر پیدا ہوئے, آج تک مسلمان بن کے جی رہے. دعا کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کرنے کے تقاضے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے.
اس لیے نیتیں کریں. آج نمازوں سے ہم دور ہوئے, آج قرآن سے ہم دور ہوئے. یہ بیماریاں اس سے پہلے مسلمان نہیں تھی. اب دیکھو کیسی بیماریاں معاشرے میں آج بے برکتی, گھروں میں بیماریاں, پریشانیاں. اور ہمارا مقدر بنی ذلت, مستی, زدوحالی ہر طرف سے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آج ہم نے دین چھوڑا, قرآن چھوڑا, مسجدوں سے دور ہوئے. اللہ کے نبی نے فرمایا سیدنا بیوتکم بالصلاۃ و بالقرآن, اپنے گھروں کو مزین کرو نمازوں کے ذریعے سے اور قرآن کے ذریعے سے. آج ہم اپنے گھروں کا حال دیکھتے, گھروں کا حال کیسا ہے؟ مستورات نماز نہیں پڑھتی, گھروں میں نوجوان لڑکیاں نماز نہیں پڑھتی, سارا دن ٹک ٹاک پہ, فیس بک پہ برباد ہو رہا ہے, سارا دن گیمس کھیلتی ہے, سارا دن اجنبی لڑکیوں سے چیٹنگ چلتی ہے. اس سے معاشرے میں جو بدبو پھیل رہی ہے, معاشرہ جو جہنم بنا ہوا ہے, مسلمان اس کے ذمہ دار ہم گھر والے ہیں کہ ہم نے اپنے گھروں کا ہر دیندار گھرا نہیں بنایا. اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے آپ کو رہنے کھانا کو دوسرے کی آگ سے بچاؤ. رستہ کھیلتا ٹیلی ویژن, خدا کی قسم یہ کروڑوں روپے کے بنگلے چلیں گے, ان گھروں میں آگ کے انگارے نہ بھرو. خدا کی قسم قبرستانوں کا چکر لگاؤ. اتنے لوگ تھے دینی مسجدوں کو آباد کرنے والے تھے اور انہی گاؤں میں گھومنے پھرنے والے تھے. اللہ کمن مٹی کے نیچے دبے ہوئے تو ایک سبحان اللہ پڑھنے والا نہیں. دنیا کا حال دیکھو, بڑے بڑے بادشاہ, آج ایک پھول کی پکڑی ڈالنے والا وہاں کوئی نہیں ملتا. ایک باپ کو ایسے کمبخت کرے اور ایسی بڑے بڑے حسینہ, ایسے بڑے بڑے بادشاہ آئے جن کی جوانی اور جن کی دولت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا تھا. مسلمانوں جب دنیا سے گئے تو ان کے پاس کچھ نہ تھا, بلکہ کتنوں کو جنازے نہیں ملے, کئیوں کی کھوپڑیاں کتوں نے گھسی تھی. تاریخ کی مثالیں موجود ہے. اس لیے مسلمانوں نیتیں کریں سارے حضرات, انشاءاللہ ہم قرآن کی پابندی کے ساتھ تلاوت کریں گے, بولو زور سے, پابندی کے ساتھ ہم نمازیں پڑھیں گے, بولو زور سے انشاءاللہ. تو پہلی صف میں اللہ نے جو ثواب رکھا ہے اور اذان دینے میں جو ثواب رکھا ہے بخاری میں, اگر آج لوگوں کو پتہ چل جائے تو لوگ آپس میں لڑے جھگڑے دلچے. میں نے پہلی صف میں کھڑا ہوں, اب بتاؤ پہلی صف کون سی ہے؟ یہ محراب کے پیچھے پیچھے ہوئی یہ پہلی صف ہے. امام صاحب نے یہاں مصلی اٹھایا, باہر لے گئے, پہلی صف کا شرف یہاں سے نکلے گا, باہر جائے گا. امام صاحب نے وہاں سے مصلی اٹھایا, برآمدے میں لے گئے, پہلی صف کی فضیلت وہاں سے نکلے گی, برآمدے میں جائیں گے. ارے 1400 سال بیت گئے, میرے جیسا امام جہاں جہاں مصلی لے جائے شرف پیچھے پیچھے, مصلی محراب میں شرف محراب میں, مصلی حال میں شرف حال میں, مصلی برآمدے میں شرف برآمدے. اسی طرح علامہ راضی نے لکھا ہے نبیوں کا امام مکہ میں شرف مکہ میں, نبیوں کا امام مدینے میں تو شرف بھی مدینے میں. بغداد میں ایک آدمی روٹی بیچ رہا, اللہ نے فرمایا والعصر, قسم ہے میرے محمود تیرے زمانے حسین کی, ان الانسان لفی خسر, انسان خسارے میں. بغداد میں ایک آدمی روٹی بیچ رہا, تازہ روٹی 1 روپے کی, باسی روٹی 2 روپے کی. کسی نے روک کر پوچھا بھائی تو نے کیا تماشا بنا کے رکھا ہے, باسی روٹی تو سستی ہونی چاہیے, تو الٹی اس کو مہنگی بیچ رہا ہے, اور یہ تازہ مہنگی ہونی چاہیے تو سستی بیچ رہا ہے. کہا میرے یہی فکس ریٹ ہے, تمہیں لینا ہو تو لوگوں زبردستی تو ہے نہیں. اس کی وجہ بتلا, اس نے وجہ بتائی کہ بھائی تازہ روٹی 1 روپے کی, باسی روٹی 2 روپے کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ باسی روٹی تازہ روٹی کے مقابلے میں 1 دن میرے نبی کے زمانے سے قریب ہے. اس غربت کی وجہ سے اس کا ریٹ بڑھ گیا. ایک بغداد کا نام فروش میرے نبی کے زمانے کے عظمت کو جانتا ہے. مسلمانوں آج ہم نے تو سارا سرمایہ ہی جلا دیا, ساری رات ننگا ناچ دیکھتی نسل, تاجر سود پہ اولاد ماں باپ کی نافرمان, تجارت کے نام پر بازاروں میں سود سٹا, حکومت کے نام پر فرعونیت, مسجدوں کی بے حرمتی, اجنبی لڑکیوں سے فیس بک پہ چیٹنگ, بے حیائی اوریانیت, شادیوں میں ننگا ناچ, بے حیائی, بے پردگی. مسلمانوں کون سا گناہ بنی اسرائیل میں ہم نے چھوڑ کے رکھا ہے؟ اور افسوس کس بات کا ہے, آج ہم خسارہ مانتے نہیں. ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی گھاٹے میں کام ہے تو ہوا کو دوش کرتا ہوں, پانی کی تہ میں اترنے کا فن جانتا ہوں, میں مہینوں کی مسافت گھنٹوں میں لے آیا, عالی نصب گھروں میں رہتا ہوں, تارکوٹ کی سڑکوں پہ چلتا ہوں. میری زندگی کا حسن تو دیکھو, کہاں گھاس پھوس کی جھونپڑیاں, کہاں ایک کروڑوں کے بنگلے, کہاں کسی کے پاس کھانے کے لیے ایک نان شبینہ بھی میسر نہیں. میرے ٹیبل پر اتنے بے شمار کھانے ہو, انتخاب مشکل ہو جائے کون سا کھاؤں کون سا چھوڑوں. میں خسارے میں نہیں ہوں, میں تو چاند کی چھاتی پہ قدم رکھ چکا ہوں, میں تو مریخ کے سفر کی تیاری میں ہوں, میں دنیا کے ایک کونے میں بیٹھ کے دوسرے کونے کی خبر رکھتا ہوں, میں خسارے میں نہیں ہوں. علامہ راضی نے لکھا ہے خسارہ حیوانیت کا نہیں ہے, خسارہ انسانیت کا ہے. اگر تو پانی کی تہ میں اترنے کا فن جانتا ہے, تیرا کوئی کمال ہے, وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی. تو ہواؤں کے دوش اڑتا ہے, تیرا
کوئی کمال نہیں، وہ تو مکھی بھی اڑ جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ ہمدردی، ایثار، معاف کرنا، اخلاق حسنہ، اخلاق عالیہ، اخلاق حمیدہ۔ استاد رائے نہیں، سارا مل گیا، گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، تو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ بند کر دیا سانپوں کو جوگی نے یہ کہہ کر اب تو بھائی بھائی کو ڈسنے کے لیے کافی ہے۔ ہمارا معاشرہ اتنا شفاف بے دل معاشرہ ہے، بلکہ اللہ کے نبی کے اخلاق کیسے تھے؟ ایک غیر مسلم مسلمان ہوا، اس سے پوچھا گیا بھائی تیرے قبول اسلام کا واقعہ کیا ہے؟ کہا اسلام کا صرف ایک واقعہ میرے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کہا کون سا واقعہ؟ کہا ایک دفعہ اللہ کے نبی کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک کونے سے ایک آدمی اٹھا، کہا یا رسول اللہ دعا کر دیجیے میرا بیٹا گم ہو گیا، مجھے میرا بیٹا مل جائے۔ اب اس کے کیا ہاتھ اٹھا دے، دوسرے کونے سے ایک آدمی اٹھا، کہا یا رسول اللہ ابھی فلاں باپ کے پاس سے آ رہا تھا، چند بچے کھیل رہے تھے، بچوں کے بیچ میں نے اس کے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھا، جو ہی سنا دوڑ لگائی، آپ نے فرمان اسے بلا کے لیا۔ اس کو بلایا گیا، بھائی بہت جلدی آپ جانتے باپ کے جذبات کیا ہوتے ہیں، گھر میں دکھوں کی ماری ہوئی ممتا برقرار ہے، خود اپنے بچے کو دیکھ کر اپنی روح کی تسکین کرنا چاہتا ہوں اور ماں کی ممتا کو بھی قرار دلانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جا میں تجھے روکتا نہیں ہوں، لیکن میری ایک نصیحت پر عمل کرنا۔ کہا کیا؟ کہا جب تو اپنے بچے کو چند بچوں کے بیچ میں کھیلتا ہوا دیکھ لے، اپنے بچے کو بیٹا نہ کہنا۔ وہ کہنے لگا وہ تو میرا اپنا خون ہے، میرا اپنا لگتے جگر ہے، میں کیوں بیٹا نہ کہوں؟ کہا میں جانتا ہوں وہ تیرا خون ہے، تو بچھڑا ہوا ہے، تیرے لہجے میں بلا کا پیار ہوگا، تو اپنے بچے کو بیٹا کہے گا، ہو سکتا ہے چند بچوں میں کوئی یتیم بھی ہوگا، اس کا کلیجہ چھیلے گا، اس کا دل زخمی ہوگا، کاش آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی بیٹا کہتا۔ یہ اسلام کا صرف ایک واقعہ ہے۔ بیوہ کے سامنے بیوی کو پیار نہ کرو، غریب کے سامنے مال کی نمائش نہ کرو، یتیم کے سامنے بچے کو بیٹا نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ تعلیم کا ہے، ہزاروں لاکھ روپے کے شادیوں میں پھولوں میں برباد ہو جاتے ہیں، اور دوسری طرف غریب کا بیوہ بچہ اسٹیشن پر آلو چھولے بیچتا ہے، اور امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن کیک کا ایک ٹکڑا کتے کے سامنے ڈالتا ہے، دوسرا منہ میں ڈالتا ہے۔ ہمارا معاشرہ کیا معاشرہ ہے؟ ہم مسجدوں میں آتے، ہمیں جہاں کھڑا رہنا ہے وہاں دیکھتے ہیں کہ میرے دائیں بائیں کون کھڑا ہے، اگر وہ ہمارے مزاج سے متفق نہیں ہو ہم جگہ بدل دیتے۔ ہم وضو کرنے جاتے ہیں دیکھتے ہیں میرے بغل میں کون بیٹھا ہے، اگر وہ ہمارے مزاج کا نہیں ہوتا چاہے رکعتیں چلی جائیں ہم اس کے ساتھ وضو کرنے بھی نہیں بیٹھتے۔ مسلمانوں لاکھ سجدے کرو، جب تک دل میں کینے ہیں اللہ کو ایسے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ارے مشکات میں 4 انگل کے برابر بھی آسمان میں اتنی جگہ خالی نہیں جہاں کسی فرشتے کی پیشانی سجدے میں ٹکی ہوئی نہ ہو۔ آج ہم دلوں میں بغض کینہ نفرتوں کے ساتھ سجدے کرتے ہیں، اللہ کو ایسے سجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اپنا کردار سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے اخلاق کتنے بدنما ہو گئے، آج ہمارا کردار اتنا گندا ہو گیا کہ مسجدوں میں ہم آتے ہیں لیٹرین میں دیکھتے ہیں کہ جوتے آگے سے آگے کاٹ کے رکھنے پڑتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی زنجیروں سے باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں، کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ مسلمانوں آج کا انسان ایک دوسرے کی عزتوں کا لٹیرا ہے، آج انسان ایک دوسرے کے جذبات سے کھیلتا ہے، آج انسان ایک دوسرے کے قرض کے نام پر ہزاروں روپے ہڑپ کر کے لے جاتا ہے۔ حقیقی انسان دیکھنا ہو 1400 سال پیچھے جاؤ تو ابو بکر اور عمر جیسے انسان ملیں گے، سلمان فارسی سہیل رومی جیسے انسان ملیں گے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے والعصر قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حسین کی ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے۔ دوسری تفسیر ایک مفسر گزرے تبا تباہی، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ نے ایک چیز کو ایک حسن دیا، دوسرا حسن نہیں دیا۔ وہ چیز کہتی ہے میرے پاس یہ ہے یہ نہیں، میں اس کے خسارے۔ مثال کے طور پر چاند کے پاس روشنی ہے خوشبو نہیں، چاند کہتا ہے میرے پاس روشنی تو ہے خوشبو نہیں ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ پھول کہتا ہے میرے پاس خوشبو تو ہے لیکن میرے پاس روشنی نہیں ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ کوئل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرا رنگ کالا ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ شیر کہتا ہے میرے پاس تو بڑی طاقت ہے، میرے بازوؤں میں بڑا زور ہے لیکن میری آواز بھرتی ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ مور کہتا ہے میرا جسم تو بڑا خوبصورت ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ بلبل کہتی ہے میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پاس وہ طاقت نہیں ہے جو شیر ببر میں ہے، میں اس کے خسارے ہوں۔ انسانوں کو لے لو، ایک بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے، جوانی کا زور نہیں۔ ایک جوان کہتا ہے جوانی کا زور ہے، بڑھاپے کا تجربہ نہیں ہے۔ ایک بڑھا کہتا ہے تجربے تو قطار در قطار ہے لیکن وہ بچپن کی معصومیت نہیں۔ وہ کتنا حسین زمانہ تھا، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، وہ کاغذ کی کشتی وہ بارش کا پانی۔ ارے اب اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے ہم،
آج ایک آنسو بھی رسوا کر جاتا ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے ہم. تو بوڑھا کہتا ہے تجربے لے لو، بچپن کی معصومیت 2 دن کے لیے ادھار دے دو. ایک عالم کہتا ہے میرے پاس علم کا بانپن ہے لیکن تہجد کے سجدے نہیں. ایک سب سے زندہ دار کہتا ہے تہجد کے سجدے تو ہے لیکن علم کا بانپن نہیں. آپ ہر مخلوق کو لے لو، چاہے انسان ہو، جنات ہو، ارے پرندے ہو، چرندے ہو، کسی نہ کسی اینگل سے وہ خسارے میں ہے. اگر حسن کی ساری شوقیاں، جمال کے سارے قرینے، اگر آپ کو ایک ذات میں دیکھنے کا شوق ہے، 1400 سال پیچھے جاؤ. اللہ نے ایک ہستی بنائی ہے جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، طٰہٰ ہے، یاسین ہے، ابو القاسم ہے، فاتح ہے، شاہد ہے، نذیر ہے، بشیر ہے، داعی الی اللہ ہے، سراج منیر ہے، رحمت للعالمین ہے. کائنات حسن جب پھیلی کا محدود تھی، جب صدیقی محمد تیرا نام بن کے رہ گئی. مسلمانوں، اگر میں اور آپ کامیاب ہونا چاہتے تو ہمارے پاس ایک راہ ہے، ایک قرآن کی راہ اور ایک میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ نے قرآن میں فرمایا جو میرا محبوب دے اسے لے لو، جس سے روکے اس سے رک جاؤ. تمہاری دنیاوی زندگی، قبر کی زندگی، پل صراط سے گزرنے کی زندگی اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے آج ہمارا ہو، دامن کالی کملی والے کا ہو. اللہ فرماتا ہے والعصر، قسم ہے میرے محبوب تیرے زمانے حسین کی، ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، اب خسارے سے بچے گا وہی جس کے پاس ایمان کی دولت ہوگی. اگر درخت ہے تو اعمال اس کے پھل ہے. آج میرے اور آپ کے پاس ایمان ہے، کتنی بڑی دولت ہے. 80 سال کا ڈاکٹر ہے، گائے کے چرنوں میں پڑا ہوا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں. 80 سال کا انجینئر ہے، گائے کے پیشاب کو برتن سمجھتا ہے، کیوں؟ ایمان نہیں. اور ایک 8 سال کا بچہ ہے، اپنے پائجامے کو مل مل کے دھوتا ہے. کسی نے جھڑک کے کہا اتنا پانی کیوں کھولا ہے؟ بولا جاتے پہلے لہجے میں کہتا ہے پارلر کے پاس سے آ رہا تھا، جانور کے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے. وہ کوئی درس نظامی پڑا ہوا نہیں تھا، تو نجاست غلیظہ خفیفہ کو جانتا ہو. ایک چھوٹا معصوم پرائمری اسکول پڑھنے والا بچہ، وہ 80 سال کے ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی، 8 سال کے بچے کو کہاں سے سمجھ آئی؟ اندر سے آواز آتی ہے وہ ڈاکٹر تو ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے نبی کا نہیں ہے. 8 سالہ بچہ ہے لیکن پیدا ہوتے اس کی ماں نے کلمہ میرے نبی کا پڑھا ہے. مسلمانوں، ہر چیز کمزور چل سکتی ہے، ایمان کمزور نہیں چل سکتا. لا تموتن الا وانتم مسلمون، مرو اس حال میں کہ تم مسلمان. اللہ نے قرآن میں فرمایا. پچھلے زمانے میں ایک امام صاحب تھے، وہ نماز پڑھانے جب آتے تھے تو ایک دفعہ وہ فجر کی نماز کے لیے جب مسجد میں آئے، ابھی اقامت میں تھوڑی دیر تھی تو وہ سستانے کے لیے صحن میں لیٹ گئے. اب جب آنکھ تب کھلی، جب مؤذن نے اقامت شروع کی تو وہ امام صاحب اس طرح سنتے کہ وضو کرنے جاؤں گا تو مصلی کو سے کہ اب تک کہاں گیا ہوا تھا، اب بغیر وضو کے نماز پڑھاتا ہوں تو یہ بھی مصلی رسول کی توہین ہے. خیر وہ مصلی پر کھڑے ہو گئے لیکن ان کو دل میں یہ تشویش تھی کہ میں مصلی رسول کی توہین کر رہا ہوں. ظہر سے پہلے ضرور مجھ پر اللہ کا کوئی عذاب آئے گا. ظہر ہو گئی لیکن ان پر کوئی عذاب نہ آیا، یہاں تک کہ عصر مغرب عشاء ہو گئی. دوسرے دن قصداً بغیر وضو کے انہوں نے نماز پڑھائی. آج دیکھتا ہوں عذاب آتا ہے کہ نہیں. اگلے دن بغیر وضو کی نماز پڑھائی، کوئی عذاب نہیں آیا. حتیٰ کہ انہوں نے 3-4 دن یہاں اپنا یہی رویہ رکھا. ایک دن فرض غسل کی ضرورت پڑی، انہوں نے سوچا بغیر وضو کے تو میں نے توحید کی عذاب نہیں آیا، چلو بغیر غسل کی نماز پڑھا لیتا ہوں، کوئی عذاب آتا ہے کہ نہیں دیکھ لیتا ہوں، کوئی عذاب نہ آیا. انہوں نے دین چھوڑ دیا. یہ کیسا مذہب ہے؟ مسلسل کہیں روز سے مصلی رسول کی توہین کرتا ہوں، کوئی عذاب ہی نہیں آتا. جب مقامی علماء کو پتا چلا تو ایک قافلہ ان کے پاس پہنچا. کہاں ہم نے سنا آپ نے مذہب چھوڑ دیا؟ کہاں میں اس مذہب کو نہیں مانتا، مجھے لگتا ہے کہ غلط مذہب ہے، میں کئی دنوں سے مسلسل مصلی رسول کی توہین کرتا ہوں، ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا. تو ایک عالم کہنے لگا کون کہتا ہے عذاب نہیں آیا؟ کہاں کون سا عذاب؟ اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا. اس سے بڑا عذاب کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ نے اپنا دین چھین لیا. مسلمانوں، سارے حضرات بولو بے شک اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، کلمے کی دولت عطا فرمائی. جس طرح اللہ نے فرمایا خسارے سے بچے گا وہی جس کے پاس سب سے پہلے کیا؟ ایمان. اور ایمان کافی نہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، کہ جس کے ساتھ توجہ کے سجدے ہو، قرآن کی تلاوت ہو، زکات کی ادائیگی ہو، رمضان کا ادب و احترام ہو، بیوہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، یتیموں کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنا، مسجدوں کے اماموں کا احترام کرنا، علماء کا احترام کرنا، علماء کی توہین سے بچنا، مسجدوں کا احترام کرنا، عیدگاہ قبرستان کا ادب و احترام کرنا. یہ ساری چیزیں مسلمانوں
عمل صالح کے اندر داخل ہے، وہ آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر نبی سے پیار ہے تو پھر نبی کی اللہ سے بھی پیار ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حبب الیک من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا میں سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب خوشبو، والنساء من کو عورتیں، اور تیسری چیز وقرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آج مقبل کے مصلی پر سجدہ کرنے والا گرمی سردی کے مطابق پانی مسجدوں میں دستیاب ہے، اے سی میں سجدہ کرنے والا کا نوجوان کہتا ہے دن پر چلنا بہت مشکل، ٹک ٹاک پہ فیس بک پہ نچوانے والی بے اڑیا اور بیشتر کپڑے پہن کر پرفیوم لگا کر شادیوں کی اسٹیج پر ناچنے والی آج کی نوجوان لڑکی بطور فیشن کے لیے دن پر چلنا بہت مشکل۔ ارے میری بہن تیرے لیے مشکل ہے، سمیہ کے لیے مشکل تھا، میرا بھائی تیرے لیے مشکل ہے، کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا، 80 زخم آئے لیکن اثر کی نماز کا تیمم کر کے سجدہ ادا کیا۔ ارے چھوڑ دیتا سجدہ، امام حسین اگر سجدہ چھوڑ دیتے کیا فرق پڑتا، جنت کے نوجوانوں کے سردار تھے۔ نہیں، پیغام ادھورا پہنچے گا، کل اٹھ کر کوئی یہ نہ کہے نماز سے رسول نے کربلا میں اثر کی نماز چھوڑی تھی۔ آج ہم مسجدوں کے پاس سے گزر جاتے، جھوٹ تک نہیں رہتی۔ اور یہ نماز جو ہے نا مسلمانوں کی معراج کی تحفہ ہے۔ جیسے ابھی مولانا سہیل صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کون سا مہینہ چل رجب، یہ رجب کا وہی مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ 2 معجزے، معجزات تو بے شمار دیے لیکن 2 معجزے ایسے دیے جو ان سارے معجزات میں نمایاں تھے، ایک قرآن اور دوسرا معراج۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو معراج کرائی اور تحفے میں کیا دیا تھا؟ بولو 50 نمازیں، کتنی دی تھی؟ 50۔ یہ چھٹے آسمان کی موسیٰ، اللہ کے نبی تو سیدھے ہی آ رہے تھے، چہرے پہ مسکراہٹ تھی، میری امت کے مزے ہو گئے کہ سارا دن اللہ اللہ کرنے میں جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کیا ملا؟ کہا 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کہا 50 نمازیں کہاں سے پڑھیں گے؟ میری امت پر 2-3 منوں صلی اللہ دسترخوان تیار اترتا تھا، 2 نہیں پڑھی ہے، 50 کہاں سے پڑھیں گے؟ تو کما کر کھانا پڑے گا۔ جاؤ اپنی امت پر رحم کرو، تخفیف کی درخواست کرو۔ اللہ کے نبی نے چکر لگایا، مشکات میں 2 طرح کی روایت ہے، 5 چکر والی، 4 چکر والی 10 کم ہوئی، 9 چکر والی 5 کم ہوئی۔ 9 والی حدیث سناؤ، اللہ کے نبی گئے، واپس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم؟ 45، 5 کم ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ نہیں پڑھیں گے، جاؤ اور کم کرو۔ پھر گئے، پھر پوچھا کتنی کم؟ 40، 35، 30، 25، 20، 10، 15، 5، 9 چکر لگ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ 5۔ آپ سوچتے ہو کہ یہ چکر اور لگ جاتا مزے ہو جاتے، نہ امام نہ مؤذن نہ لینا نہ دماغ مست کلر 5 رہ گئی۔ مسلمانوں دل کی آنکھیں کھولو، اندازہ لگاؤ، بقرعید کا موسم آئے نا، ایک حصہ موسیٰ علیہ السلام کے نام کا الگ نکالو، اس امت پر اتنا بڑا احسان کیا، 45 کم کرائی۔ اگر اللہ کے نبی سیدھے آ جاتے تو ہمارا کیا حال ہوتا کہ مسجد سے نکلے نہیں، واپس مسجد میں آنا پڑتا۔ اتنا بھی وقت ہمارے پاس درکار، اب تو وقت کی کتنی تنگی ہے، جمعہ سے جمعہ آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، رمضان سے رمضان آ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا، وقت میں برکت ہی کہاں ہے۔ یہ سال مہینے کے برابر، یہ مہینہ حدیث میں ہے، یہ مہینہ ہفتے کے برابر، ہفتہ دن، گھنٹہ منٹ سیکنڈ، اسی طرح چل رہے۔ یہ آپ دیکھو اس مجمع میں کوئی 40 کا، کوئی 50 کا، کوئی 60 کا، اتنوں کی آنکھوں کے سامنے ابھی اپنا بچپن ہوگا، وہ سوچتا ہوگا 40 سال کا ہو گیا، 50 سال کا، 60 سال کا، پتہ ہی نہیں چلا۔ ارے یہی تو خسارہ ہے۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہہ رہے تھے مجھے اتنا انسان لفظ خوش کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہتے سمرقند کے بازار میں گیا، ایک آدمی برف بیچ رہا اور وہ کہہ رہا تھا لے لو اگر تم نے وقت پر برف نہ لی، میں نے کمائی کون سی کی تھی؟ برف ایک ایسا سودا ہے جو کسٹمر کا انتظار نہیں کرتا، وقت پر پگھل جاتا ہے۔ وہ بزرگ فرماتے جب اس برف بیچنے والے کی صدا میرے کانوں میں آئی، مجھے اتنا انسان لفظ خسرے کا مطلب سمجھ میں آ گیا کہ سمرقند کے بازار میں اس طرح اس کی برف کی سلک پگھل رہی ہے، دنیا کے بکیٹوں میں میری آپ کی زندگی بھی برف کی سلک کی طرف پگھل رہی ہے۔ ہم سوتے وقت بھی چلتا ہے، ہم جاگتے وقت بھی چلتا ہے، ہم چلتے وقت چلتا ہے۔ افلا ترون الی اللیل والنہار، رات دن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یبلیان کل جدید، ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتی ہے۔ یقربان کل بعید، ہر دور کو قریب لے آتی ہے۔ ویأتیان بکل موعود، بڑھانے والے وعدے کو سروں پہ لے آتی ہے۔ ہم رکتے وقت نہیں رکتا، ہم تھمتے وقت نہیں تھمتا، ہم چلتے وقت چلتا رہتا ہے۔ زندگی کا قافلہ مسلمانوں اسی حقانیت کے ساتھ رواں دوا ہے۔ چڑھتا سورج نہ دیکھو، ڈوبتا سورج دیکھو، سورج ڈوبتا ہے ڈوب جاتا ہے۔ کتنے بچے پیدا ہوتے، کتنے برے موت کی آغوش میں چلے جاتے۔ ہم بھی اسی سفر پر گامزن ہیں، ایک وقت آئے گا میرا آپ کا زندگی کا تانا بانا بکھر جائے گا اور مجھے بھی آپ کو پیوند گھات کیا جائے گا، رب کعبہ کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ ہم سے دانے دانے کا حساب مانگے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی کہا مشکات میں کتنی رہ گئی؟ کہا 5۔
یہ آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑے گی، مشکات میں اور کم کراؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب جا کے مجھے شرم، اب میں کوئی بات کروں میں اپنی بات سے مکر سکتا ہوں۔ اللہ کی بات تو پتھر کی لکیر ہوتی، مائی بدل القول، اللہ نے قرآن میں کہا یہاں باتیں نہیں بدلتی۔ اب اللہ نے کتنی مرتبہ اپنی بات بدلی، کہہ لگا 50 کا 45 40 35 30 25 20 10 15 دو مرتبہ اللہ نے اپنا کلام بدلا۔ اللہ نے بہت دوسرا ضابطہ اتار دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ میرے محبوب تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 کا لکھا، بیت اللہ میں پڑھیں گے ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے 70 لاکھ، مسجد نبوی میں پڑھیں گے 50,000۔ کتنے آج پڑھ کیا کہتے نماز نہیں پڑھتے، بس کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتی، اتنا پیسہ برباد کر دیا۔ اور مولانا آپ کو نہیں پتا بیت اللہ میں ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ، جماعت کے ساتھ 70 لاکھ، مسجد نبوی میں 50,000۔ 2.5 مہینے پڑھ کے حساب لگاؤ کیا ضرورت ہے؟ اہمیت نہیں مسلمان، اب دین کو ہم نے مذاق سمجھ کے رکھا، جو چیز منطق کی میننگ والی باقی سارا چھوڑ دیا۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ مولانا مت ڈرائے گا، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، اللہ نے تو بہت ساری، اور 29واں 30واں پارہ ہوگا اللہ نے پوری جہنم کھول کے رکھی ہے۔ فرمایا کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوقوا العذاب۔ 70 چمڑے کی تہ چل رہی ہے، آگے سے چل رہا ہے، پیچھے سے نیا بن رہا ہے، پیچھے سے چل رہا ہے، آگے سے نیا بن رہا ہے۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام۔ اور طور پر تو کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آواز آئیں گی سألهم خزنتها ألم يأتكم فرشتے کہیں ارے کدھر جا رہے ہو؟ مشکات میں اتنی خطرناک جگہ، امام پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر نکلے گا۔ ارے ایک آدمی کی زبان مارے پیاس کی اتنی لٹک جائیں گے، ایک زبان پر 18 آدمی کھڑے رہیں گے۔ مشکات میں ایک بار اونٹ بار کے برابر ہو جائیں گی، اور اتنا لمبا جسم جل جل کر بھون کر اتنا لمبا چوڑا 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ یہ ساری حدیث قرآن 29 30واں پارہ اللہ نے ساری جہنم کھول کے رکھی۔ اللہ مجھے اور آپ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ لیکن مسلمانوں صحیح بات یہ ہے، میرے آپ کے پاس کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ہم اگر جنت مانگ سکتے تو صرف رب کے فضل سے مانگ سکتے۔ آپ تو بڑے اکڑ کے کہتے ہیں ہم تو جنت سے آئے، جنت میں جائیں گے۔ مسلمانوں جنت اتنی سستی ہوتی بلال حبشی کی چمڑی نہ دینی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی عمار ابن یاسر کو گھسیٹانا جاتا، جنت اتنی سستی ہوتی ظالم ابو جہل نے سمیہ کو برچھا مارا، کہا تھا نا سمیہ ایک دفعہ کلمے کا انکار کر دے۔ سمیہ کہتی ہے فقضی ما انت قاض، جو مرضی چاہے کر، تو یہاں برچھا مار، میں یہیں کھڑے کھڑے جنت الفردوس کے آنکھوں دروازے کھلا دیکھ رہی ہوں۔ جنت اتنی سستی ہوتی زلیلا کی آنکھیں نہ نوچی جاتی، جنت اتنی سستی ہوتی ہمارے نبی 4 دن کے فاقے نہ جھیلتے۔ صحابہ کی زندگیاں اٹھاؤ، اللہ نے جن کا امتحان لیا، قلوبہم دلوں کا امتحان لیا، کیا ملا؟ للتقویٰ پرہیزگاری کے لیے کیا اجر ملا؟ الہی ہمارے یہاں ڈگریوں کا فیض ہے، تو نے ان کو کیا دیا؟ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، میری عطا ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میرا کرم ان کے لیے، چاند سورج زمین آسمان ان کے لیے، میرا محبوب کے لیے، جنت ان کے لیے۔ دنیا والوں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میرے نبی کے دیوانوں کی بات نہ کرنا، یہ میرے لیے میں ان کے لیے۔ وہ قربانیاں دی اس راستے میں، بدر ہے، احد ہے، کربلا ہے، حنین ہے، تبوک ہے، ہم سے پہلے لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، یہاں تک کہ وقت کا پیغمبر کہنے لگا کہ رب کی مدد کب آئے گی۔ اس لیے مسلمانوں ہمیں ضرورت ہے صحابہ کی زندگیاں پڑھے، اپنی زندگی کا رخ بدلے، مسجدوں کا رخ کرے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرے اور اپنے آپ کو قرآن سے جوڑ دے، تب جا کر میں اور آپ خسارے سے نکل سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعصر، قسم ہے میرے محبوب، ان الانسان لفی خسر، تیرے زمانے محبوب کی انسان خسارے میں ہے۔ خسارے کی بچے گا وہی جس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اور صرف ایمان کا بھی نہیں عمل صالح کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو ایمان کا نور عطا فرمائے، ایمان کی چنگاری عطا فرمائے، اور عمل صالح کے ساتھ اللہ تعالیٰ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص نوجوانوں سے اب درخواست کرتا ہوں، جس سوسائٹی کے نوجوان پابند، تقویٰ پرہیزگار، مسجدوں کے پابند ہوتے ہیں، وہاں اجالے دیکھے جاتے ہیں۔ اس لیے بالخصوص نوجوانوں سے کہتا ہوں رمضان کا مہینہ ہے، ایک نوجوان کی انشاءاللہ وہ ایک تراویح مس نہیں ہونی چاہیے، ایک رکعت بھی قرآن نہیں چھوٹنا چاہیے۔ سارے جوانوں کو پابندی کے ساتھ اللہ کا قرآن سننا ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، یہ رمضان تک بھی میں آپ پہنچے گی یا نہ پہنچیں گے، جو رمضان ہے اس کو
को आखिरी रमजान समझकर इस रमजान की कदर करे, वक्त के साथ मस्जिद में आए, इमामों के साथ, इमाम साहब के साथ मसाइल से जुड़े, इन तालीम में जुड़े, मस्जिदों से वापस हो जाए। एक महीने तक ऐसी इबादतें करे कि मैं और आप, हमें खुद इसका एहसास होना चाहिए कि 11 महीने तक इसका नूर और इसकी जिला हमें दिल में महसूस होनी चाहिए। इसलिए बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ वो मस्जिदों से जुड़े, कुरान से दोस्ती करे, क्योंकि आज हमारे नौजवानों का हाल बड़ा बदतर है, बहुत बुरा हाल है। बेहयाई और यानियत इतनी 2 बजे तक बेंचों पर वॉल पर बैठे रहते हैं, और कितने नौजवान समर के बाद उठते हैं। रमजान में भी ये हाल है, सारी रात होटलों पे बैठे रहते हैं, फजर पर कैसे सोते, असर के बाद उठते। मुसलमानों, ये कोई जिंदगी नहीं है, खसारे के सिवा कुछ नहीं। कामयाबी, सुरखुरी, सरफराजी चाहते हैं, मस्जिदों से जुड़े और कुरान से दोस्ती करे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे और आपको तक़वा वाली जिंदगी नसीब फरमाए। हमारे इदरीस भाई जिन्होंने इस प्रोग्राम को तरतीब दिया, अल्लाह ताला हासिदीन के हसद से, बदनजरों की बदनजरी से, बदकारों की बदकाई से, जादू टोटे टोट के, जमीनी आसमानी आफतों बलाओं से इनके कारोबार की, इनकी नस्लों की, मकान की खूब हिफाजत फरमाए। अल्लाह इनके उम्रों में खूब बरकत अता फरमाए, इज्जतों में बरकत अता फरमाए। आप सबकी हाजिरी भी कबूल फरमाए। अल्लाह मेरा आपका आना बैठना भी अल्लाह मुस्तजाब फरमाए। वाक़िअ दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।